باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے وسیع سلسلے کو تفصیلی انداز میں بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہے، اور کاروان حسینی کی مکہ آمد اور اس کے متعلق جو واقعات مکہ میں ہوئے اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ کاروان حسینی سید الشہداء کی قیادت میں 28 رجب سن 60 ہجری کو یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں کاروان حسینی رہا، یعنی امام حسین علیہ السلام مجموعی طور پر مکہ مکرمہ میں 125 دن رہے، اور سید الشہداء کے عالمگیر انقلاب کا طویل ترین دورانیہ مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کا طویل قیام ہے۔ جہاں مکہ میں امام کے قیام کا دورانیہ طویل ہے، وہیں کتب تاریخ امام کے اس مکی قیام کی زندگی پہ تقریباً خاموش نظر آتی ہے، جبکہ سید الشہداء کے اس عظیم انقلاب کے خد و خال کو مکی زندگی میں امام کے قیام کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں چند سوالوں پہ غور بہت ضروری ہے۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ ہی کی طرف رخ کیوں کیا؟ کسی اور طرف امام علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ مکہ مکرمہ میں امام علیہ السلام نے کن کن شخصیات کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ہدف سے آگاہ کیا؟ مکہ مکرمہ میں کن کن شخصیات نے امام علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا، اور روکنے کے اسباب کیا تھے؟ کوفہ و بصرہ سے آنے والے خطوط کا امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اہل بصرہ اور کوفہ کی طرف امام علیہ السلام نے اپنے کون کون سے نمائندے بھیجے تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کے امام عالی مقام کو آگاہ کر سکیں؟ اور اس کے علاوہ دیگر دسیوں سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ابدی انقلاب کے لیے مکہ مکرمہ کے 125 دنوں میں کن کن اقدام کی بنیاد رکھی۔ پس ہم امام کی مکی زندگی کے قیام کے متعلق 3 نکات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ دوران مکہ امام علیہ السلام کی تحریک کس انداز میں چلی، یعنی کون کون سے اقدام امام علیہ السلام نے کیے۔ امام علیہ السلام کی اس تحریک کو روکنے کے لیے حکومت بنو امیہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدام کون سے تھے؟ تیسرا وہ نقطہ جسے ہم اپنی گفتگو کا محور قرار دیں گے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے اس قیام کے مقابلے میں امت کا کیا کردار اور رویہ تھا۔ ان تینوں سوالات کے جواب سے پہلے آج کی اس گفتگو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ امام علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیوں کیا؟ کیا امام علیہ السلام بنو امیہ کے خلاف انقلاب کے آغاز کے لیے مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز قرار دینا چاہتے تھے یا نہیں؟ حج کے موسم میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں تک اپنی مبارک تحریک کے اہداف کو بیان کرنا امام کا مقصد تھا، اس وجہ سے امام مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں تک مکہ کو اپنے انقلاب کا مرکز قرار دینے کی بات ہے تو یہ اس وقت ممکن تھا جب مکہ مکرمہ کی عوام کی ایک بڑی تعداد امام حسین اور اہل بیت کرام کے چاہنے والوں کی ہوتی، تو یہ کہنا ممکن تھا کہ امام عالی مقام مکہ مکرمہ کی عوام کے ساتھ مل کر یزید کی حکومت کے خلاف مکہ کو ایک مرکز بنانا چاہتے تھے، لیکن تاریخ کی ورق گردانی سے یہ بات انتہائی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے
کہ سید الشہداء، ان کے بھائی امام حسن مجتبی، بلکہ امیر المومنین تک کسی کے ساتھ بھی مکہ مکرمہ کی عوام کی اکثریت نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر اسلام میں جو اسلام کی بنیادی جنگیں ہوئیں، جیسے جنگ بدر ہے، احد وغیرہ، ان میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں علی ابن ابی طالب کی تلوار سے صف ماتم نہ بچھی ہو۔ اہل مکہ کیسے علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار سے محبت کر سکتے تھے، جبکہ بدر و احد میں مکہ کے 70 سے زائد سرداروں کو علی ابن ابی طالب کی تلوار نے واصل جہنم کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ لوگوں نے رسول خدا کی زبانی علی ابن ابی طالب کے فضائل اور مناقب کو سن رکھا تھا، یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ وہ رسول کے بعد علی سے منحرف ہو گئے اور علی کے علاوہ کسی اور کو رسول کی مسند خلافت پہ بٹھا دیا؟ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے ان کے آبا و اجداد، ان کے بھائیوں، ان کے عزیز و اقارب، دشمنان خدا و رسول کو اپنی تلوار سے قتل کیا تھا، اور یہ حقد و کینہ ان کے دلوں میں تھا، جس کی وجہ سے وہ پسند نہ کرتے تھے کہ علی ابن ابی طالب ان پہ حکومت کریں، اور اہل مکہ کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کے متعلق اتنا بغض و کینہ نہ تھا، کیونکہ علی کے علاوہ رسول کی ہم رکابی میں شجاعت کے کارنامے کسی اور نے انجام دیے ہی کب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کا دامن چھوڑ کر غیر کے دامن کو پکڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ سر عام بتا دیا تھا کہ جب قریش علی کو ناپسند کیوں کرتے ہیں، جب مہاجرین و انصار کی خواتین جناب سیدہ کی اعادت کے لیے آئیں تو جناب زہرا نے کہا، تم جانتی ہو کہ لوگوں نے علی سے کیوں بدلہ لیا؟ کیا تم جانتی ہو کہ قریش نے علی کو کیوں ناپسند کیا؟ اور پھر جناب سیدہ نے خود ہی جواب دیا کہ خدا کی قسم، علی کی تلوار کی وجہ سے لوگوں نے علی کا انکار کیا ہے۔ انسانی عقل علی ابن ابی طالب کے ان کارناموں کے آگے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ کی قبائلی ترکیب کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مکی معاشرہ دو طرح کا تھا۔ ایک قریش کے 23 قبائل ایک طرف تھے جو ظاہری طور پر ایک بہت بڑی تعداد تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنی مطلب بن عبد مناف جو تعداد میں نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی ایک طرف قریش کے 23 قبیلے اور دوسری طرف 2 قبیلے تھے۔ جب رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے یہ 23 قبائل بنو امیہ کی قیادت میں اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ اپنی تمام تر قوت و طاقت کا استعمال کیا جائے، محمد عربی کو قتل کرنا پڑے تو پرواہ نہیں، اپنی تمام تر مادی اور مانوی طاقت کے ساتھ مختلف محاذوں پہ سامنے آئے، لیکن ان کی یہ ساری قوتیں اس وقت ریت کی دیوار بن گئیں جب علی ابن ابی طالب نے رسول کا سایہ بن کے رسول کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اہل مکہ کی اہل بیت سے نفرت کو یوں بیان کیا ہے، ما بمکۃ والمدینۃ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ میں 20 شخص بھی نہ تھے جو اہل بیت کرام سے محبت کا دم بھرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن حدید المعتزلی نے شرح ناج البلاغہ میں لکھا ہے کہ ابو جعفر الاسکافی کہتا ہے کہ تمام اہل مکہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتے تھے اور سارے قریش علی کے مخالف تھے۔ پس اس تمہید کے بعد کہ اہل مکہ امیر المومنین کو نہ چاہتے تھے، اس تمہید کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے
کہ امام حسین کا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کے مکہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ مکہ کو اپنے انقلاب کا مرکز قرار دینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کی عوام علی اور اولاد علی کے مخالف تھی، اس لیے مکہ کو مرکز بنانا ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ امام عالی مقام مکہ اس نیت سے آئے تھے کہ موسم حج میں پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کو سید الشہداء اپنے حقیقی اہداف بتائیں گے۔ جب 8 ذی الحجہ کو تمام حجاج حج کا احرام باندھ رہے ہوں گے، میں حسین اس وقت اچانک مکہ سے نکل کر ہر حاجی کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ جاؤں گا کہ حج کا عاشق حسین، تلبیہ و احرام کا دلدادہ حسین، منا و زمزم کا وارث حسین، آخر یہ کیا ہوا کہ اچانک احرام بدل کے کربلا جا رہا ہے؟ اسی میں امام حسین علیہ السلام کے مکہ آنے کا راز پوشیدہ تھا، جبکہ مزید اس بارے میں گفتگو آئندہ اقساط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔